آزادی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم آپ سے پہلے بھی ملے تھے ایک دو دفعہ، اپنی بساط کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق ہم نے پارلیمان میں بھی اور یہاں جلسوں میں بھی آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ خطہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، اور پھر بہت بڑے مالداری سے میرے مراد اس کے ذخائر، ان کی وجہ سے کہیں مس سانڈوں کی کشمکش کا میدان نہ بن جائے۔ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے، پاکستان کے حکمرانوں، افغانستان کے حکمرانوں، ایران کے حکمرانوں، بلکہ ہمارے ساتھ سنٹرل ایشیا میں جو ہمارے کے مسافر ہیں، ہمسائیگان ہیں چین سمیت، ہم سب کی عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح ہم اپنے خطے کو ان مس سانڈوں کی جنگ کا میدان بننے سے روک سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان جب سے بنا ہے مشکلات میں ہے، آئین بننے نہیں دیا گیا، پھر بنایا، پھر بگاڑا، پھر بنا کیا، لیکن اب کے جو انتخابات ہوئے اس میں جس ڈٹائی سے، جس دیدہ دلیری سے اور جس الفاظ سخت منہ پہ آتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ باقاعدہ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک کو، عوام کو زر اور زور کی بنیاد کے، ڈنڈے کی بنیاد کے دہشت زدہ کر کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ جو پارٹی یا جو لوگ الیکشن جیت رہے تھے، آپ سب، آپ کی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے کے بعد اچانک معاملات بدلتے گئے۔ پھر 1 سال ہوا، جو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی۔ پھر جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی، اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے وہ کی ہوگی، ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 47.5 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ 45 یعنی تقریباً آدھے، 25 کروڑ انسانوں میں سے 10 کروڑ 12 کروڑ انسان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کی لکیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں، جس نہج پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا، جتنے $1,000 ملین ہم کو مقروض ہیں۔ پتہ نہیں 70,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، میں بھول رہا ہوں، اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں۔ پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے، امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں، امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا، اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں، سرکاری ملازمین، چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں، جن کے وسائل سے زیادہ ان کے
وہاں جائیدادیں ہیں جس ملک میں بھی ہیں ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے۔ امریکن تھا کوئی 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کے جائیدادیں ضبط کر دو۔ ہمارے یار لوگ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے، میں نہیں گیا ہوں، میں نہیں گیا، یہاں سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی، میرا تو ایمان تھا، میرا ایمان تھا کہ میرے ساتھی، میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہم اپنے آپ کو ان لوگ قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں سارا بجٹ فارغ۔ کیا کہیں گے لوگ، کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی، پریس پہ پابندی، جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عطا، اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور دفتر فلانا اور دفتر فلانا اس کے ذمہ وار اور بلکہ ان کے وہ ہیں۔ کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے۔ غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے، جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں، کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے۔ آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے، جس طرح پیکا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس اللیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا، یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان گر جائے گا، خدا نخواستہ، ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ آپ سوالات پوچھیں گے، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو، پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو، پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں، ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں، اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ ہم پہ یہ الزام ہے، ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے، لیبیا جو کچھ کر رہا ہے، یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے، یہ ریوڑیاں ہم نے دی ہیں ان کو۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ they don't forgive, they don't forget، وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں۔ اس سے پہلے، خدا نخواستہ، اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا وہ ہو، اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو۔ ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر، ملک کی استقلال کی خاطر، ملک کی آزادی کی خاطر، آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں، گسے پٹے الفاظ ہیں میرے، میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو، دوستوں کو، پیپل پارٹی، ان کے جو بھی پارٹیاں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ
چلنے والی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں اس عمران خان 2 سال پورے ہو گئے. 2 سال پورے ہو گئے. اگر ان حالات میں خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو جو قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں, فوجی ہوں یا سول ہوں, دے ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے, تیار کیے جائے. وہ کہتے ہیں موٹے کا کرنا یاد کرنا, اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ہم اس لیے آئے تھے, ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے, پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے, پاکستان کی جوڈیشری میں, پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, جن لوگوں کو جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو, داخلی و خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ ہو, یہاں رہنے والے اقوام اور عوام جو بھی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ, ان کے مسائل کا حل ہو, اور ہر صوبے میں ہر قومی یونٹ میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو. میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے, یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ, ہمارے پہاڑ ہمارے ریگستان دنیا جان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں, سونا چاندی پتہ نہیں ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا, یہاں بھرے پڑے, آئیں ایکسپلور کریں اور IMF کا قرضہ اتاریں. بابا ایسا نہیں ہے, خدا کو مانو, ایسا بکھاؤ مال نہیں ہے لوگوں کا. یہ زمینیں پشت سے قوموں کی اب زمینیں ہیں. پنجاب کا وطن پنجاب کے عوام کا ہے, سندھ کا وطن سندھ کے عوام کا ہے, بلوچ وطن بلوچ کے عوام کا ہے, پشتون وطن پشتون عوام کا ہے. ہزاروں سال سے ان کو پوچھے بغیر, ان کو حصہ دیے بغیر خیر تو ہے یہ کون آئے گا؟ یعنی آپ قصدن و رمدن اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک انچ زمین پنجاب کی, سندھ کی, بلوچوں کی, پشتونوں کی ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے. قبیلے ہیں, پھر فلانا ہے, گھر ایک. دنیا جہان کے ہم لوگوں نے بھوک اور تکلیفیں برداشت کی, آپ آئیں گے اور بائی فورس ہماری زمین میں قبضہ, یہ تو خانہ جنگی اپنی شروع کرنی ہے. ہم پہلے اس اسٹیپ کے طور پہ تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے, دنیا لوگوں سے کہ بابا خدا کو مانیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے, اگر بلوچ کے وطن میں کچھ ہے تو بلوچ عوام سے پوچھو, بلوچ عوام کا کچھ حصہ تو مانو اپنے وطن کا, پشتون عوام کا اس میں کچھ حصہ تو مانو. کس طرح چل IMF تمام بلوچستان کا بلوچ پشتون تمام ریکارڈ آف جرنلسٹ ہو گئے, آپ کی ڈیوٹی بھی ہے. آپ تحقیق کریں کہ IMF کے اتنے بڑے قرضے کا کتنا حصہ ہمارے علاقے میں صرف ہوا. ہم اچھے پاکستانیوں کی طرح یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر IMF کا ہمارے علاقے میں 10% خرچ ہوا تو ہم 20% دیں گے. آپ اگر 10% بھی خرچ ہوا تھا ہم 20% دیں گے, اگر 1% خرچ ہوا تھا ہم 2% دیں گے, اگر 3% خرچ ہوا تھا ہم 6% دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ IMF کا قرضہ آیا, ہڑپ ہوا, یہی تماشا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہی تماشا آپ نے بلوچستان کے گیس کے ساتھ کیا. سوئی میں گیس نکلی, بکسی عورتیں اور مری عورتیں آج بھی توے پہ روٹیاں بناتی ہیں. پشاور خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور 2 روپے سے بھی کم پہ یونٹ بناتا ہے, 2 روپے سے. میک اٹ
₹3 میک اٹ ₹5. یہاں سے جس طرح کوٹلپت نے بھٹو کو پھانسی دی تھی یہ بجلی بھی کوٹلپت کے پھانسی کر دی جاتی ہے. پھر یہاں سے یہی بجلی ₹5 میں یہ آدمی سوات کا ہے, یہ آدمی چرسدے کا ہے, یہ آدمی مردان کا ہے, یا پشاور کے اور لوگ بھی ہیں. ₹5 یونٹ پیدا کرنے والے کو اپنی بجلی کوٹ لکھپت کی پھانسی گھاٹ پہ پہنچا کے ₹55 فی یونٹ دی جاتی ہے. ₹5 میں بناتے ہیں, ₹55 میں دیتے ہیں, وہ بھی ان گرمیوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کیا پریزیڈنٹ زرداری جو کچھ وہ کہے, پچھلے بجٹ اجلاس میں اس نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہریں بننی چاہیے, یہ جو تھر کی نہریں تھیں اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ادارہ ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن, یہ ادارہ وہ ہوگا. لیکن جب سندھی عوام بپھرے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی کیوں اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ سب نکل آئے اور مرد آباد زندہ باد؟ پھر نہیں سنبھالا جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کمزور حالت میں خدا نخواستہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے, لیکن یہ حالت ہمیں قبول نہیں. آئین بالادست ہوگا. آئین کا دفاع ہم سے 10 دفعہ وہ لیا گیا, حلف لیا گیا. ہر فوجی نے اس کا حلف لیا. شہباز نے, جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب نے کیا. آئین کا میں دفاع کروں گا, آئین بالادست ہوگا, فلانا ہوگا. اور آئین ہمیں کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو مروڑتا ہے, جو آدمی معطل کرتا ہے, جو اس کے اوپر چڑھتا ہے, وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. ہمیں وہ طاقت نہیں کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دے دیں, لیکن ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے. اس لیے ہم آئے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ایک ساتھی, وہ ہمارے جو بازے جوان شہید ہوئے ہیں, وہ چٹی ان کا ہے. جی خبر ہے سردار سلام و سردار نافع لکھا ہے, یا لکھا ہو سردار سلام و سردار نافع بازے کو اپنے کوئلے کی قریب ریموٹ کنٹرول بورڈ سے وہ کر دیا گیا. یہ اگر یہ لوگ جو بھی ہیں یہ بھی ہوں یا ہمارے موجودہ حکمران ہوں, پشتوں میں ایک مثل ہے کہ طاقت سے گاؤں نہیں بسائے جا سکتے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ہارے ہیں. بار بار یہ سب فکر میں استعمال کر رہا ہوں. جہاں عوام اور افواج میں لڑائیاں ہوئی ہیں, فوج آ رہی ہے. جہاں چاہے اس کا لیڈر نیپولین تھا, نیپولین ہارا ہے. ماسٹر ٹیٹو کے مقابلے میں جرمنی فوجیں آ رہی ہیں. عوام جب کسی چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں, ساواک ماواک یہاں شہنشاہ ایران فارغ ہوا. تو ہم اس لیے آپ سے پاس آئے تھے. ہم نے وہ کیا تھا. ہمیں یہ نہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور فلانا ہے, بس ہمیں جمہوریت سے پیار ہے. ہمیں جمہوریت دو, ہمیں جمہوریت دو. جمہوریت کا وہ کرو, جو جیتتا ہے اس کو مانو. دکھ ہوتا ہے. نواز شریف جس تکلیف میں وہ آگے بڑھا اور جس ہمت سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا سلوگن دیا, پتہ نہیں کیا ہوا. وہ آدمی بے نظیر پارٹی, یہ چھوٹے بچے تھے, یہ بلاول بختور, بالکل وہ غریب جوان ان کو لیے پھرتی تھی, کبھی فرانس, کبھی لندن, کبھی ڈیموکریسی کے. پتہ نہیں کیا ہوا, غریبوں کو مجبور کر دیا گیا اور کمپرومائز کے. سب دیکھ رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے اپنی لوگوں کے خلاف. 90 کروڑ میں ایک ووٹ, صرف ایک ٹک کا نشان. 90 کروڑ میں تو خزدار, مند اور نال اور سنکاں مسبیلا تک پتہ کتنے ہمارے غریب لوگ 3 مہینے روٹی کر سکتے.
اور 1 کروڑ نہیں، درجنوں 90 کروڑ. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی پرنٹنگ مشین ہے تمہارے پاس؟ پرنٹنگ مشین ہے. عام غریب آدمی کی تنخواہ وہ نہیں ہے جتنی ہماری بڑی گاڑیاں ہیں. آپ یقین کریں، میں جب اس گاڑی میں پیٹرول جاتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے. 20,000 سے اوپر روپے ایک ٹنکی. اور جو آدمی یہ بڑے ٹیلی فون استعمال کرتا ہے اس کا بل بہت، یہ بھی 25,000 سے زیادہ. یہ جو ہم ولایتی لسی شوق ہمارے یار لوگ جو شوق کرتے ہیں اس کی ایک بوتل 60,000 سے اوپر. ابھی 60,000 روپے آپ 1-2 گھنٹے کی دعوت میں اڑا دیں اور بس بھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کو بچاؤ. اللہ سے بھی دھوکہ، فلانا سے بھی دھوکہ، چوری ڈکیتی سے بلڈنگیں بنا کے حاضہ من فضل ربی. اللہ قہر، بھائی ان بلڈنگوں میں مت گھسو، میرا ایمان ہے یہ بلڈنگیں اللہ گرائے گا، مفت میں مریں گے. یہ اپنی جھونپڑیوں میں رہو، گزارا کرو، اللہ پاک سے امداد کی اپیل کرو. بڑی مہربانی، بس کافی ہوا. بیرون خط ہو گیا جی بیرون خط جمہور تجارت بند لاہور کی درخواست صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی آپ یقین کریں دکھ ہوتا ہے. یعنی ہم کیا کریں؟ روٹی کپڑا مکان یا ایک شریف آدمی کی گھر چادر اور چار دیواری، یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو اسٹیٹ اپنے سٹیزن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اسٹیٹ اپنے غریب بچوں کی کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا، دے ہیو نو رائٹ ٹو گورن. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. آپ بھی ہمیں نہیں دے رہے، ہم اپنی محنت سے جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس بارڈر ہے بلوچ علاقے کا بھی، بلوچ علاقے میں بھی، پشتون علاقے میں بھی، سندھ میں بھی، فلانا میں بھی انڈیا کا بارڈر ہے. آپ نے کل لڑائی لڑی ہندوستان سے، ایک دوسرے کے شیروں کو آپ نے نشانہ بنایا، بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے ڈرون پتہ نہیں کیا کیا بلا پھینکے. آج بھی لاہور اور ہندوستان بارڈر کے درمیان کوئی چین نہیں. اور ہمارے چفتان ہو یا لسبیلا ہو یا چمن ہو یا دوبندی ہو، انگور اڈا ہو، تقریباً 8-9-10 ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں افغانستان کے ساتھ. یہاں بلوچ علاقے میں بھی 3-4 آؤٹ لیٹس ہیں. بابا اتنا حق تو ہمارا ہے. اگر کوئی ہمارا بلوچستان کا بلوچ، کوئی سندھی، کوئی سرائکی، کوئی پشتون، کوئی بلا بتر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. کوئی اور غلط کام کرتا ہے، گولی مار دو. اگر وہ وہاں سے ایک چیز یہاں لانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہم کیا کریں؟ ہاں بسم اللہ، کسٹم ہاؤسز بنائیں ان آؤٹ لیٹس پہ، اس طرف بھی اس طرف بھی. پشتون علاقے کا قمردین کاریز ہے، بالکل غزنی کے بالکل سامنے ہے، خوست بنو کے سامنے ہے، کندہار یہاں ہے، یہ چمن پشین کے نزدیک ہمارا یہ کندہار کے سبربز ہیں. یہاں آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں بھی کسٹم ہاؤس بناؤ، یہاں بھی بناؤ. ہم دبئی سے لائیں گے، کندہار پہنچائیں گے، وہاں سے تمام پشتون بلوچ علاقے میں یہاں لائیں گے. جو چیز گزارا کرتی ہے، جو چیز وہ کرتی ہے، ہم سے ٹیکس لیں گے. ہم غریب. ایران کا چاکلیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایران کی لسی، ایران کا چاکلیٹ، ایران کی لسی، ایران کا فلانا، یہ ہم پہنچاتے ہیں لاہور، ہمارے لوگ پہنچاتے ہیں کراچی. عید کے دنوں میں جب لوگ بس دنیا جا کے، میں کیا کروں؟ میرا سامان میں اس گودام میں رکھوں گا. ان گوداموں کو بالکل مال غنیمت کی طرح لوٹ لیا جاتا ہے، اربوں کا سامان. ہمیں باقاعدہ یعنی ہمارے بچوں کو، ہماری قومیتوں کو زندگی کی اس سے مقابلہ کر دیا. ہماری عزیز کے لیے مسئلہ. ہمیں اپنے بچوں کو پالنے کا جو ہمیں اللہ نے راستے دیے، ان پہ بھی اب قدغن لگا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ جو بکتا ہے بیڑے کی طرف، اس کی طرف تم 70 کروڑ دیتے ہو،
جو اپنے ہاتھوں سے کچھ کمانا چاہتا ہے وہاں سے کچھ لانا چاہتا ہے، فلانا یہاں کچھ 2 گیلن پیٹرول، یہاں اللہ کی پیٹرول یہاں کی ضرورت ہے، میں وہاں سے لانا چاہتا ہوں، 100 روپے 200 روپے 500 روپے فیملی کماتی ہے روزانہ، تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا جو بھی ہے، ان سب چیزوں میں مہربانی کریں، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری رہبری کریں۔ آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہمارے پروفیسر ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، ہماری رہنمائی کریں، لکھیں، اخباروں میں لکھیں، وکیل وہ کریں۔ اگر ہم غلط ہیں ہم ہمیں کہیں کہ غلطی نہ کریں، ہم کیا کریں؟ اسٹیٹ انکار کر رہی ہے، اسٹیٹ کہتی ہے کچھ نہیں، ہم خود لانا چاہتے ہیں، لا رہے ہیں، وہ آپ لوٹ لیتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کی مرلی بجاؤں پر میں بھی اچھا پاکستانی ہوں، بالکل وہ روم والی کے روم جل رہا تھا اور نہرو بنسری بجا رہا تھا۔ شہباز کو ریکویسٹ کرتا ہوں بابا یہ بنسری نہیں چلے گی، اس کی آواز بند ہو جائے گی، پھر منتیں کرو گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ یہ میرے بھائی بہت شکریہ۔ میں نہیں چاہتا آئین سوشل سماجی معاہدہ ہے، جس طرح ایک گھر میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک گاؤں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کو توڑنے کا کسی کو نہیں ہے، سماجی معاہدہ ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارا یہ راستہ ہے کہ ہم پھر اعلان کر دیں کہ ہم نیا سماجی معاہدہ چاہتے ہیں۔ لیکن سر مقتدر جناب نہیں چاہتی آئین کی بحالی، اور اسی وجہ سے آپ نے تحریک کا بھی آغاز کیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس کی سربراہ بھی آپ ہے، اس کے مؤثر کوئی رزلٹ سامنے ابھی تک نہیں ہے، کہاں ناکامی ہے یا کہاں سستی ہے؟ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بلوچ سیاستدان جو ہے ہماری برابری کو تسلیم کرے، وہ کون سی برابری ہے جو ابھی تک تسلیم نہیں ہوئی؟ اور آپ نے الگ صوبہ بھی بنانے کا جو مطالبہ کیا تھا، وہ کہاں تک ہوگا؟ دیکھیے بات میرے بھائی، بات یہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے، ورنہ میری تجویز ہے، میں نے اب بھی تجویز دی ہے، نرم ترین تجویز میں نے دی ہے کہ بسم اللہ کریں، جو بھی جمعہ تحریک انصاف والے مناسب سمجھیں، اس جمعے سے ہم جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے تمام ان مسجدوں میں جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، ہم جمہور پہ یقین رکھنے والے، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، ہم ہر جمعے میں کم سے کم لکھ لیں آئین کی بالادستی زندہ باد، دہشت گردی زندہ باد، شہباز کے لیے جو کچھ کہنا ہے کہ فلانا کریں۔ اگر ہم پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، میرے پاس صحیح مردم شماری اور عدد شمار نہیں ہے، اگر پاکستان میں 1 لاکھ مساجد ہوں اور ہم ہر مسجد سے 200 آدمی نکالیں، خوزدار میں بھی، لوشکی میں بھی، پشتون آباد میں بھی، کنداری بازار میں بھی، مستنگ میں بھی، کم از کم ہر روز 2 کروڑ انسان نکلیں گے، چترال میں نکلیں گے، کوہستان میں نکلیں گے، فلانا میں نکلیں گے، شمل میں نکلیں گے، یہ میں کم وہ کر رہا ہوں۔ 2 کروڑ انسان اگر ہر جمعے کو نکلیں اور آرام شرافت سے یہ کہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم انسانی حقوق چاہتے ہیں، ہم یہاں پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم یہاں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، اس آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا، اس آواز کو دنیا کی وہ دیکھیں گے، دنیا کے کیمرے، پھر یہ بڑھتی ہے آگے۔ ورنہ یہ تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں اشارتاً کہا، اس کا کون علاج کرے گا؟ شہباز کے ساتھ جو لشکر ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا نخواستہ اگر آج پارلیمنٹ کے ارد گرد 500 پاؤنڈ کا ایک بم گرے، اسلام آباد میں ٹیکسی کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہو جائے گا، کوئی لڑائی کی نہیں، ہر سے آدمی بھاگے گا گھر کی طرف، یہ چوہے ملک کو بچائیں گے، یہ چوہے ملک کو میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا وہ دن نہ لائے، اگر آج کہیں بھی دیکھو جب بربادی ہوتی ہے لوگ گھر کی طرف، اپنے گھر کا دفاع کرو، حملہ ہوا، ہم 1 لاکھ روپے ٹیکسی نہیں ملے، کراچی سے تمام پشتون بلوچ کوئٹہ بھاگے گا، سندھی پتہ نہیں کدھر بھاگے گا، اسلام آباد سے کدھر، کون دفاع کرے گا؟ ہمیں تو اپنے ان کو پتہ ہے یاروں کا،
لیکن اپنے لوگوں کی جی برابری کا سر بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بلوچ زدگان پشتونوں کی برابری کو تسلیم کرے، وہ کیا برابری جو ابھی تک تسلیم نہیں کر پائے اور الگ صوبے کا میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے. جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، پشتون بلوچ کی تمام آبادی ہماری آپ کی اکٹھے سچ جھوٹ سچ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر، تو کس بنیاد پہ یہ صوبہ بنا ہے؟ ہر ضلع کو صوبہ بھی دیا جائے؟ اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف زبان ہے، مختلف کلچر ہے. جب آپ کو پنجاب کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پہ یہاں صوبہ ملا ہے تو میری آبادی زیادہ ہو یا آپ کی آبادی زیادہ ہو، پھر برابری کی بنیاد پہ آپ سے میں آپ کے شامل 1 کروڑ ہماری آبادی ہوگی، یہ 1.25 کروڑ آبادی برابر ہے پنجاب کے 15 کروڑ انسانوں کی. اور جب ہم یہاں آتے آپ کہتے نہیں میں 80 لاکھ ہوں تم 25 لاکھ ہو. روزانہ ہم اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے. اس میں کیا ہے کہ آپ پشتون علاقے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں 30% کی طرف؟ کیوں؟ آپ نے جو کچھ، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اب بری بات ہوتی ہے اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے دھونا، بری بات ہوتی ہے. 50 سال ہوئے ہیں اس صوبے کو بنائے ہوئے، سوائے میرے بلوچستان کا ہر آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے. تم نے کیا تیر مارا ہے؟ آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ عورتیں کیا پہنتی ہیں، آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ غریب آدمی کیا کہتا ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ بجٹ کا اربوں میں، ٹھیک ہے گزارا کرو، یہ سب ہڑپ غائب اور پھر بسم اللہ کر کے وہ کرو. میرے حوالے کر دو قسم خدا کہ اگر میں 10 سال میں اگر میں مانا میں ایماندار آدمی، غریب کی روٹی کپڑے کا مسئلہ حل نہ کر سکا تو مجھے گولی مارو. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے آبادی کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کتنے اسکول ہم نے بنائے 50 سال میں؟ 50 سال میں یہ 100 آزاد صوبہ، 50 سال ہم نے کیے ہیں. کیا پرسنٹیج ہے ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی؟ اگر ہم ہر سال 200 لڑکے ساری صوبے 200 لڑکے اعلیٰ تعلیم تک پہنچاتے تو آج تعداد 10,000 ہوتی. 200 ملٹیپلائڈ بائی 50. اور اگر ہم پورے صوبے میں 1 لاکھ وہ لسبیلا وہ سمندر اور یہاں فورسن ڈیمن تک، اس لمبے صوبے میں 1 سال میں اگر ہم 200 بچے اعلیٰ تعلیم کے نہیں نکال سکتے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. 200 ہم نکالتے ہیں، ہمارے پاس 10,000 ہوتے. 10,000 انٹلیکچوئل بلوچ پشتون ہوتے. 10,000 اس چھوٹے صوبے کے لیے بہت کافی. ہم نے خود بھی ظلم کیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ ہمارے غریب بلوچ عورتیں تو ہماری بہنیں ہیں، ان کو چھوڑیں. کس بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا وہ ہے؟ 3 جوڑے حیا کے کپڑے کس بلوچ کے پاس ہیں؟ وہ کپڑے بھی ہماری بہن چٹ گاؤں کے لیے چنٹ. یہ معافی چاہتا ہوں، الفاظ میرے سخت آتے ہیں. چنٹ لوگ حیوانوں پہ بھی نہیں ڈالتے. ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو چینٹ کے 2 جوڑے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں. آپ آج اعلان کر دیں. میں نے بھٹو سے کہا تھا، خدا بخشے ان کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. میں جوان تھا جب خلیل خان فختہ اڑایا کرتے تھے. میں جوان تھا. وہ کنونشن کہتے ہیں مجھے اس کنونشن میں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا تفصیل تو بہت ہے. میں نے کہا غریب پشتون بلوچ دلچسپی نہیں رکھتے تعلیم سے، لیکن اگر آپ ایک اعلان کر دیں کہ ہر بچی کو میں 2 جوڑے کپڑے دوں گا بچی کو، اور ہر بچے کو 2 جوڑے کپڑے اور 1 جوڑی چپل. میں نے کہا ان 2 جوڑے چینٹ کے کپڑوں کے لیے، یہ 2 جوڑے ملیشیا کے کپڑوں کے لیے تمام پشتون بلوچ آپ کو 50,000 بچے حوالے کر دیں گے. پھر ان میں سے گزارا کر کچھ نکل آئیں گے، وہ بھی ہم نہیں کر سکے.
ایسا نہیں چلتا. اب ٹھیک ہے میں محمود پرچے خان بن کے وہ فلانا فلانا کروں. مرکزی کمیٹی میں نے آج کہا تھا دکھ ہوتا ہے بلوچ پشتون دونوں. کچھ تو حیا کرو, کچھ تو شرم. ایک ٹیچر کی تنخواہ ₹1,00,000 سے لے کر 1.5 लाख تک کوئی بے ایمان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا. کوئی نہ بلوچ پڑھاتا ہے نہ پشتون پڑھاتا ہے. وہ غریب جو ہمیں پڑھاتے تھے ان کو ہم نے بگا دیا. جب ہم بن گئے کچھ تو خدا کا خوف کرو, اپنی ماں سے ڈرو, اپنی یتیم بچوں سے ڈرو. 1.5 लाख 1 लाख روپیہ تنخواہ ہے. گاؤں کے سامنے اپنے گاؤں میں بچیاں بھی وہی گاؤں اسی گاؤں کے ہیں, بچے بھی اس گاؤں کے ہیں, سب کو اکٹھا پڑھاؤ. آج ہمارے لٹریری ریٹ پتہ نہیں کون کتنے, معافی چاہتا ہوں جی اس میں. صاحب آپ نے ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جی پارلیمنٹ میں جب فوجی قیادت آئی دفاع کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے, آپ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے. جی اب آپ پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہیں کیا کہا جب پارلیمنٹ میں ملکی صورتحال کے اوپر دفاع کی کمیٹی بنا کے پوری پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی تھی تو آپ اس میں نہیں گئے تھے. کون بناتا ہے کمیٹی؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. نہیں, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے. یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے. یہ منڈیوں میں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ سر آپ کو اچھے تھے نا اس میں. بھائی دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے افواج نے, ہمارے دوست ہیں, کوئی فوجی نہیں, ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہماری حالت یہ ہے تو خدا کو مانو یار. کرنل تو بہت بڑی بلا ہے. حوالدار تو ہم کسی کو بھی ہوں. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کو گولی مارو, آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں. وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے, نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے, نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے, نہ سینٹ کے ممبر کو ملتی ہے. اور ہمارا ایماندار اسپیکر اور ہمارا ایماندار چیئرمین, آئین کے مطابق کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کسی جیل کا دورہ کر سکتا ہے وداؤٹ انفارمیشن. آج قومی اسمبلی کا ممبر ایک اپنے قیدی لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا جواب نہیں دے سکتا, اور پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی ایمان. اگر کوئی اور اسپیکر ہوتا میں وہ بھول رہا ہوں نا, مجھے بھول رہا ہوں, یہ 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے بادشاہ سلامت کو 5 لوگوں کی ضرورت تھی جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ سلامت انگلینڈ کا, وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ آیا, پارلیمنٹ کا دروازہ بوٹ جس طرح فٹ بال کو مارتے ہیں, پارلیمنٹ کو دھکا دے کے اندر داخل ہوا. اسپیکر اپنی کرسی سے بادشاہ کے احترامات کر کے نیچے اترا. جی بادشاہ سلامت خوش آمدید. اس نے کہا 5 آدمی مجھے چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اسپیکر ہوں, اس وقت میری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میرا ممبر دیکھتا ہے, میرے کان وہ سنتے ہیں جو میرا ممبر سنتا ہے. میں نہ ان کو جانتا ہوں, نہ یہاں کوئی ہے, نہ میں ان کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس پہ پھر کشمکش ہوئی, پھر مارداڑ ہوئی. آج جب اس اجلاس کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کی یاد میں دروازے کو بوٹ مار کے کھولا جاتا ہے اندر, 600 سال پہلے. اور ہم 21ویں صدی میں 22ویں صدی آ رہی ہے. اس میں ہمارا اسپیکر, میں اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں, ابھی اس کو میں نے وہ کیپٹن بنانا ہے. وہ اس نے, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو ان تمام ممبران کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا حق ہے. پارلیمنٹ میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ اسپیکر ہے. اسپیکر تو گارڈین ہوتا ہے. اسپیکر تو دنیا میں یا کسی اور ملک میں
تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کون آئے گا؟ بسم اللہ، وہاں ہم بلائیں گے لوگوں کو. ہم سے میری مراد پارلیمنٹ کا ممبر. آئین میں جو گرین بک ہے پاکستان کی، اس میں پہلے قطار میں سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران بیٹھیں گے، صوبائی اسمبلی تھرڈ رینک پہ وہ بیٹھیں گے. ابھی ایک میجر آئے گا، سب سے پہلے میں یہاں سے بھاگوں گا ادھر. ایک میجر اگر گھس جائے گا، یہ شیشے سارے ٹوٹ جائیں گے، سارے شیشے ٹوٹ جائیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. افواج اپنی افواج ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جب آپ کی وقت ہوگا وہ لڑائی آپ لڑیں گے. اگر جرنلسٹوں کا تماشا تھا وہ میرا کام نہیں، آپ نے کرنا ہے. اگر عدلیے کی تماشے وہ تھے وہ کسی جج نے کرنے. اگر مارداڑ کی باری ہوئی، نہ میں جہاز وہ کر سکتا ہوں، اڑا سکتا ہوں، نہ ٹینک، وہ فوجی بھائی کریں گے. ابھی ہماری 2-3 دن کی لڑائی تھی، ہر چمگادڑ، جس نے کبھی بندوق دیکھی نہیں تھی، ہر چمگادڑ، جی ہمارے پاس ایٹم بم ہے. پاگل کے بچے ہو تو تیرے پاس ایٹم بم تیرے باپ کی بات چاہیے. وہ تو پھینکے گا یہاں سے، بسم اللہ 2 لاکھ آدمی گئے، وہ پھینکیں گے وہاں سے 3 لاکھ آدمی گئے. ایسا نہیں ہے بھائی ثانی جی. بسم اللہ. نہیں ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں اس میں اداروں کی بالادستی، کیا یہ ممکن ہے؟ عمران خان کو عرصہ ہوا ہے جیل میں ہے، اس کو رہا نہیں کر پائی اور سیاسی جماعتیں. تو احتجاج کا کیا دائرہ کار ہوگا؟ کس طرح احتجاج کریں گے جب سنوائی نہیں ہوگی؟ احتجاج کی جتنی پارٹیاں نے دی آپ کو پیش بندی نے دی دیکھیے میرے کلیگ ہیں، اب مجھے خواہ لڑاتے ہیں لوگوں سے. عمران خان کی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ بالکل بے عین ہی اس قسم کا الیکشن ہے جو 1970 میں بھٹو کا تھا. بھٹو کے نام پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے، بھٹو کے نام پہ کامیاب ہوئے تھے. بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے برج ایک عام آدمی کے مقابلے میں روٹی کپڑا اور مکان کے سلوگن میں فارغ ہوئے. عمران خان کے یہ جو الیکشن ہے، اس میں اگر میں ممبر بنا ہوں یا کوئی اور ممبر بنا ہے، وہ اپنی اس میں نہیں بنا ہے، وہ عمران کے اس میں بنا ہے. عمران جیل میں ہے، میں بات نہیں کر سکتا. اگر میں ہوتا، میں اپنی 93 ممبر 93 قومی اسمبلی میں عمران کے 93 ممبر ہیں. اگر ہم اور دوست ساتھی شامل ہوں تو شاید 100 آدمی. ہمیں سیدھا اسپیکر کے اسٹیبل پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ جب تک آئین بحال نہیں ہوگا، جب تک پارلیمنٹ لوگوں کو عمران تک رسائی نہیں ہوگی، ملاقات کی وہ نہیں ہوگی، ہم آپ کو بجٹ نہ اسپیچ کرنے دیں گے، نہ آپ کو بجٹ پیش کرنے دیں گے. پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے ہوا کرنا، گو بابا گو. بے نظیر بھٹو کو خدا جنت نصیب کرے. میں ان کا اتحادی تھا کہ وساکھ جب تقریر کرے گا ہم نے شور شرابہ کرنا ہے، گو بابا گو. میں نے کہا میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا یار. گو بابا گو نہیں، راستہ روکنا ہے تو طریقے سے میں چلا گیا لاہور. میں نے کہا تم جانو گو بابا گو جاؤ. وہاں چیخو پکارو، وہ چیزیں لگا دیتے ہیں. ابھی یہ ڈیمانڈز آئیں گی تو 3 دن کے بعد وہ کہہ دیں گے بجٹ پاس ہوگا. کیسے ایک قومی اسمبلی کا آدمی، ایک قیدی آدمی، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے یہ دنیا کا قانون ہے. ایک آدمی اگر قاتل ہے، ڈاکو ہے، پتہ نہیں اس نے دنیا جان کی بدکاریاں کی ہیں، اس کی پابندی، ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی. اگر وہ خطرناک ہے بندہ ہوا ہوتا ہے، اگر وہ بجا ہوتا ہے شیشے کے ذریعے اس کی ملاقات ہوتی ہے. عمران خان جو کچھ بھی ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور اس دفعہ تمام پاکستان کے تمام صوبوں کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے. اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے وکیل اس سے نہیں مل سکتے. یہ کوئی طریقہ؟ یہ دنیا میں کہیں ہم نے دیکھا ہے؟ بڑے بڑے بینک لوٹنے والے
جب ڈیلو میں جاتے ہیں لوگ ملاقات کی پابندی نہیں ہوتی. یہاں قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹ پابند ہوتے ہیں اور اسپیکر ایویں بیٹھا رہتا ہے. تو کس چیز کے اسپیکر ہو؟ کس چیز سے اسپیکر ہو؟ آپ نے عمران خان سے ملنے کی کوئی ڈان کوشش کی ہے؟ ڈان جی آپ نے عمران خان سے ملنے کی کوئی کوشش کی ہے؟ اور پھر بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز اینڈ انفارمیشن اس سال 2025 میں کوئی امکان ہے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سادہ ہوں، اتنا سادہ نہیں ہوں کہ جا کے وہاں پسینہ میں شرابور ہو جو مجھے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے. عمران خان سے ملاقات ہر شہری کا حق ہے، ہر شہری کا، خصوصاً ان کے خاندان کے لوگ، اس کی پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی ہے. وہاں جو بھی آدمی بیٹھا ہے وہ اگر یہاں جمہوریت ہوگی، اگر کسی ابھی یہ 2 نمبر کا اسپیکر آج بھی اگر سٹینڈ لے لے اسپیکر کی حیثیت سے کہ جب تک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہاں نہیں آئے گا اور ایکسپلینیشن نہیں کرے گا کیوں قومی اسمبلی کے ممبران کو ملنے نہیں دیا جاتا، میں پارلیمنٹ کا اجلاس چلنے نہیں دوں گا. کوئی نہیں چلا سکتا. لیکن ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے. میں اب یہ بجٹ ایسا موقع تھا جس کو اگر میرے دوست سٹاپ کر دیتے کہ بالکل ہم نہیں وہ کریں گے. ایک فکرہ نہیں شہباز، آپ کو ایک فکرہ کرنے ہم نہیں دیں گے. تو الیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہے، تو غلط وزیر اعظم ہے، تم نے ہمارے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی کہ یہ تماشا کیوں ہے، عمران کیوں جیل میں ہے، کیوں مفت میں آئین 3 4 5 اس میں بنیادی بیسک رائٹس، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ پارٹی بنائے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. کیا ہو رہا تھا؟ بچے آئے تھے غلط، ان کی اسٹریٹجی غلط تھی. بچے آئے غریب لوگ، بچے آئے مرد آباد زندہ باد، اپنے سیدھا لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دی. کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا. بلوچ علاقے کے غریب بلوچ، پشین کا غریب پتہ نہیں کیسے چلا گیا تھا. لوگوں کو اس طرح مارنا یہ نہیں ہوتا، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. بنیادی انسانی حقوق آپ معطل کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ ربر کا اسٹیمپ بنا رہے ہیں، اسپیکر پتہ نہیں کیا. میں زندہ خان صاحب، افغانوں کو پھر بے دخل کیا جا رہا ہے، افغان کڈوال، افغان مہاجرین کو جی ان کے جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں کو جو ہے لوٹ مار اس وقت جاری ہے. یہاں پر پشتونخوا میں، پشتونخوا سے کی بات ہے، جو بھی پشتونخوا علاقوں میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر کام پرست جماعتوں کی جانب سے 40 سال انہی افغانوں اور افغان کڈوال کے نام پہ سیاست کیا گیا. تو یہاں پر جتنی بھی کمپرست جماعتیں ہیں وہ کیوں خاموش ہے اس وقت؟ صرف کرتے ہیں. ابھی میرے خیال میں اس جرنلسٹ سے جو 2 بجے اٹھتے ہیں ساری افغان کا لفظ آپ نکال دیں. دنیا میں سٹیزن شپ کا ایک قانون ہے، تمام دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں کا سٹیزن ہے. تمام دنیا میں. ہم یہاں جب گڑبڑ تھی، ہمارا ملک، معافی چاہتا ہوں الفاظ احتیاط کرنی پڑے گی، ہم اپنے بہو بیٹیوں کو جب وہ ایک ایسے وقت پہ ہو جاتی تھیں کہ ان کے بچے جننے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم انہیں پہنچاتے تھے یورپ. صرف اس لیے پہنچاتے تھے کہ یہ بچہ وہاں پیدا ہو اور وہاں کا سٹیزن ہو. میں آپ کو درجنوں کے نام دے سکتا ہوں. میرا بھتیجا ہے ڈاکٹر حامد کا بڑا لڑکا، زلان نام ہے. ڈاکٹر حامد ان ڈاکٹروں میں شامل تھا ذوالفقار علی بھٹو سے مالٹا کے انہیں گڑبڑ تھی، ہڑتال ہوئی تھی ڈاکٹروں کے، انہوں نے ڈاکٹر مانگے تھے. ڈاکٹر کا پہلا بچہ زلان وہاں پیدا ہوا، وہ مالٹا کا سٹیزن ہے.
مالٹا کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے, مالٹا کی تمام راحت اس کو حاصل ہیں, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ وہاں پیدا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے, جس ملک میں ان کی عورتیں خارجی لوگوں سے نکاح کرتی ہیں, صرف اس لڑکی کی وجہ سے فرانس میں, اٹلی میں, لندن میں, امریکہ میں, روس میں کہ یار ہماری بچی اس بلوچ کے نکاح میں ہے, اس پشتون کی نکاح میں ہے, اس کو سٹیزن شپ دے دو. ہزاروں بچے وہ ہیں جن کی مائیں پاکستانی ہیں, ہزاروں بچے, بلوچ وطن میں بھی, پشتون وطن میں بھی, اسلام آباد میں بھی ہزاروں افغان بچے وہ ہیں جو پاکستانی ماؤں کے بچے ہیں. لاکھوں وہ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے, یہاں کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, 16 ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کیا. میں وہ تاریخ بھول رہا ہوں, میاں نواز شریف زندہ ہے, وہ گواہی دیں گے, عمران خان بھی زندہ ہے. اس مسئلے پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے, میں تھا, مسلم لیگ کی طرف سے احسن اقبال تھا یا کون تھا میں یاد نہیں پڑتا, یا شہباز تھا یا نثار تھا, عمران خان خود تھا, ایم کیو ایم کے لیڈر تھے, اصل بزرگوں کو خدا جنت نصیب کا اصل تھا. ہم نے اس پہ بحث کی اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن کی یونانیمسلی کہ جو افغان یہاں پیدا ہوئے ہیں انہیں سٹیزن شپ دی جائے. یہ جب ہم تھے پارلیمنٹ, 2006 کی بات ہے, 13 کی بار کہ میں ڈھونڈ لوں گا. یہ پھر میری گواہی میاں صاحب کو اگر وہ نہ بھول گئے ہوں, میاں صاحب سے میں بات کر رہا تھا, ان سے بڑی ایمانداری سے کہا کہ محمود بھائی اس میں کیا نقص ہے, جو افغان یہاں آئے ہیں, جو افغان یہاں زندگی کر رہے ہیں, اگر ان سب کو سٹیزن شپ دیتے. یہ ان کے الفاظ تھے. ابھی میں یہاں پیدا ہوا ہوں, میں نے یہاں بچے پی ایچ ڈی کی ہے, نہ میں یہاں کا ہوں نہ وہاں کا, اور یہاں مجموعی طور پہ اگر جمع کیا جائے تو کروڑوں روپے کا ان کا کاروبار ہے. یہ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوں لکھواس کی اس طرف, جتنی بھی زمینداری ہے لسبیلے تک, افغان کھڈوال ان کے وہ ہیں, مظاہرے ہیں, پرسنٹیج ہے, سارے ہمارے لوگ لکھاپتی نہیں کروڑپتی بن گئے. کیوں بگاتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس نے کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے تقریباً 13 لاکھ انسان ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں انگلینڈ کی, تقریباً 6 لاکھ رکھتے ہیں ترکی کی, تقریباً 5 لاکھ رکھتے ہیں جرمنی کی. کیا آسمان گرتا ہے؟ کیا اگر یہاں کا سنجرانی وہاں کا بھی سٹیزن ہو, یہاں کا بھی سٹیزن, یہاں کا چکزئی یہاں کا بھی سٹیزن ہو, وہاں کا بھی سٹیزن, آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ڈول نیشنل الیکشن میں نہیں کھڑا ہو سکتا, آپ کے لیے آسان ہوگا. ڈول نیشنل ہم ہیں, لیکن جو تیرا حجم میں خرچ مساج کرے, جب آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر مالک کو ہرا دیتے ہیں. میرے دوست کو لا کے ڈاکٹر محارے کو ہروا دیتے ہیں. ایک بچہ ان کا ہے, ایک بانجا ہے, بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہے. ہمارے لیے یہ بری بات ہے کہ ہم جاسوسی کریں کہ یار اس بلوچ کو میں جانتا ہوں, اس کا نام فلانا ہے, شناختی کارڈ نمبر یہ ہے, وہاں اس کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں بہت کرکٹ کامن ویلتھ گیم ہے, انگریزوں کے غلاموں کی گیم ہے. افغان واحد لوگ ہیں جنہوں نے اس غلامی ذہنیت میں کرکٹ اس اسٹیج تک پہنچا دیا کہ وہ اس میں باقاعدہ پلیئر ہیں, باقاعدہ مقابلے وہ کر رہے ہیں. میرے ابھی یہ وہ ہے کہ بابا یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, بہت بڑے کاروبار ہے, بہت بڑا کاروبار, بہت بڑا. یہ ہماری سڑکیں سارے بلوچ پشتون وہ محنت نہیں کر سکتے جو ہمارے ازبک کرتے تھے. یہ سارے سڑکوں کی کھدائیاں ازبک بڑے اس سے کرتے تھے. بہت اس پتہ نہیں کس کی اس سوچ میں آ گیا کہ یار یہ آ گئے پتہ نہیں کیا. ابھی خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ یہ پتہ نہیں فلانی حالت میں کیا کریں گے, ان کو جہاں بھی آپ بھیجیں گے, ان کو آپ خود لے گئے, ان کو آپ کو ساری چاوڑیوں کو پتہ ہے.
آپ یہاں چھاونی میں بلاتے تھے، چھاونی میں مسلح کرتے تھے، وہاں جنگ کے لیے بھیجتے تھے، سارے شہروں کا پتہ ہے۔ کیوں پکاتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ بسم اللہ کریں۔ چائنا کوشش کر رہا ہے، چائنا ہمارا ہمسایہ ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان اور اس خطے میں۔ دوسرا وہ کرتے ہیں کہ افغانستان یہ کرے گا، افغانستان سیدھی سادھی بات ہے، اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل بلا لے سب کو، افغان بھی ہوں، پاکستانی، ازبک، تاجک، ترکمن، چائنا، ایک دوسرے سے بات کریں کہ جی تم افغانستان کے متقی صاحب، تم دہشت گردوں کو پالتے ہو میرے خلاف۔ وہ اسے کہہ دے گا بسم اللہ، میرے استقلال کی ضمانت کرو، میرے جھنڈے کی ضمانت کرو، میں آپ کی استقلال کی ضمانت کروں۔ چائنا میرے جھنڈے کی حفاظت کی، میں چائنا کی، البتہ یہ کہ میں مداخلت کرتا ہوں یا آپ مداخلت کرتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر نظر رکھے ہم پہ۔ ان سب کے بچے افغانستان، امریکیوں کے بچے مارے گئے ہیں، چینیوں کے بچے مارے گئے ہیں، روسیوں کے بچے مارے گئے ہیں، فرانسیسیوں کے بچے مارے گئے، پرنگیوں کے بچے مارے گئے۔ وہ میدے کے اوپر سے جو مداخلت کرتا ہے اس کا ہاتھ، یہ تو ایسی چکر والی بات ہے۔ یہ کہ آپ مجھے، ہمیں جی اور جینے دو کی بنیاد پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ یہ ایک کے خلاف استعمال ہونا دوسرے کے لیے وہ بربادی کا راستہ ہے۔ جی پچھلے دنوں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، جی پاکستان نے بھارت پہ حملہ کیا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیزفائر کروا دیا۔ سر ابھی کل جو ہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں، اس خطے میں کیا اثرات ہوتے؟ میں نے تو میرے بھائی میں تو 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ ہمارا خطہ ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے ان مت سانڈوں کا میدان جنگ بنے گا۔ ہمارا عقل کا امتحان ہے۔ پشتوں میں کہتے ہیں غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا۔ بات یہ ہے کہ مسائل بڑے ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں۔ پرسوں حالات بدل رہے ہیں۔ پرسوں سے میرے مراد 10 دن پہلے جو نیا چانسلر منتخب ہوا ہے جرمنی کا، اس نے الفاظ چبائے بھی نہیں، واضح الفاظ میں پارلیمنٹ میں کہا، پہلی تقریر تھی کہ میرے ترجیحات میں پہلی ترجیح یہ ہے کہ جرمنی یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنائے گا۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے جرمنی، جس کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے کہ تو بدماش ہے، تم اور جاپان، اس کے 10 دن بعد وزیر اعظم برطانیہ نے کہا کہ جی ہمارا دفاع کمزور ہے، ہم نے اپنی سمندری بیڑے بیڑے اور فلانا۔ جب جرمنی طاقتورین فوج بنا رہا ہے، انگریز تیاری کر، تو کچھ تو دیکھ رہے ہیں وہ، ہم خواب خرگوش میں لوٹ مار میں لگے ہوئے۔ 2 باتیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، زندگی ہے کہ ایک دوسرے کو ملیں گے۔ پہلی بات، پاکستان کی اس کرپٹ سوسائٹی میں صدارتی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کا جنہوں نے ووٹ ہمیں دیے، میں تھا، 1 ووٹ نہیں بکا، سارے ووٹ۔ اور دوسرا تاریخی کام یہ ہوا، بلوچستان میں سارے میرے دوست، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سردار فلانا، سردار نواب فلانا، خانہ فلانا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے خاندانوں کو جانتے ہیں۔ ایک بھی ووٹر نے، نہ جماعت اسلامی کے، نہ جمعیت علماء اسلام کے، نہ فلانے کے، ایک بھی ووٹر نے مجھے ووٹ دینا تو دور کی بات ہے، غلطی سے نقطہ بھی غلط نہیں کیا۔ میں اس صوبے کا آدمی تھا، کم سے کم اگر کچھ نہ ہوتا، کسی کو تو 1 ووٹ غلط کرنا چاہیے، اوہ 1 ووٹ ہے جس پہ 2 نشان، سب نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ میں نے ہر وقت، میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، میں ساتھیوں سے بھی یہی کہتا رہتا ہوں۔ کل میں نے مرکزی کمیٹی میں بھی یہی کہا تھا کہ بابا خدا کو مانو، اگر کسی انسان سے دوستی بناتے ہو، کسی سے سیاسی وہ کرتے ہو، خدا کے لیے جس آدمی کے ساتھ ایک دفعہ ایک کیا تو خدا سے دعا کرو کہ اللہ میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے، میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے۔
میری طرف سے یہ دوستی نہ ٹوٹے. بس میں تو خدا کو بڑا شکر گزار ہوں جس کسی سے بھی گزارا کیا ہے اللہ نے بڑی راج تک کی ہے وہ بس میں خوش ہوں. میرا ضمیر مطمئن ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں ایسا کرتا. یہ میرے سارے دوست ہیں شریف گھرانوں کے لوگ ہیں یہ بلوچ اور پشتون جو یہاں ممبر ہے. میں ممبر ہوتا اور وہ کھڑے ہوتے اور میں اپنی مرضی سے نہیں کسی اور کی مرضی سے میں ان کو ووٹ نہ دیتا. میں تو قسم خدا کی 1 مہینہ گاؤں سے نہ نکلتا. ایک آدمی تو غیر حاضر ہو جاتا کوئی غلطی کر جاتا. بہرحال انہوں نے کیا ہے. میرے دوست ہیں زندہ باد. ایک لسٹ ہاں جی خورا جی رضا جی کیا ہوگا او بے تعلیمی کار دی تاسو د دې ملت ته عزت خبره کوئ خو د ډوډۍ تعلیم او روغتیا لپاره مو عملي لاسته راوړنې څه دي؟ څه وایي منور وایي تاسو د افغانو د هغو د ښېګړې د دغه خبره کوئ او دوی باندې چې کوم مشکل دی د ډوډۍ له لوږې او دې سره د ډوډۍ عملي طور باندې څه ګڼي تعلیم او صحت او د صحت او د ډوډۍ یو انتظام یې نشته ته پر هغه باندې ته غږ مه کوې. دستان نوم څه دی لکه سینا بچی کہہ رہی ہے پتہ نہیں میں سمجھا نہیں بہرحال میں اسی کو کروں گا. یہاں خیر تیکشن علیہ دکتر تمام مہندہ بنا چکے دیکھا تھا پوکوا. یہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا مرکز ہے. مغاش اج مغاش ایک کمانڈان تھا. یہ مدرسہ ہے یہاں پشتونخوا کی جب آپ جاتے ہیں ایک مدرسہ ہے اس میں اس وقت ہماری پارٹی کے خدائداد وغیرہ انچارج ہے. اس میں 10ویں جماعت تک افغان کورس پڑھایا جاتا ہے. سارے افغان اوریجن کے بچے ہیں. تعداد سینکڑوں کے بلکہ 1000 سے کے نزدیک بچے تھے. اس مدرسے کی جس کی رکھوالی ہم کر رہے ہیں اور ہر سال افغانستان کا جو نمائندہ ہے وہاں آتا ہے ان کا انسپیکشن کرتا ہے. اس مدرسے کے جس کی رکھوالی ہم کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے مسلح لوگوں کا پتہ نہیں کون سا مرکز ہے. وہاں سارے ٹیچر افغان ہیں. افغان کورس پڑھایا جاتا ہے. بچیاں نہیں ہیں بچیاں کم ہیں بچے ہیں. اور اس مدرسے کے بہت سارے بچے وہاں افغان حکومت میں شامل ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. پشتونخوا ملی پارٹی کی کیا وہ ہے نام حکومت ہے نام فلانا ہے نام فلانا ہے. باقی ایسی باتیں ہیں جو میں اس بچی کو نہیں بتا سکتا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے اس کا پھر دیر ہے